رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے متعلق یہ مضمون بیان کر رہا ہوں میری فیملی کے سامنے۔ اس وقت میرے سامنے میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب ہیں۔ انشاءاللہ میں پرسوں حج سے آیا ہوں تو اس کی کچھ فضیلت بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حضرت ام سلمہ کے پاس ہوا کرتے تھے۔ تو مدینہ میں کوئی بھی بیمار ہوتا تھا تو ام سلمہ کے پاس وہ آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے وہ پانی میں ڈال دیتی تھی وہ، اور پھر بال نکال دیتی تھی، اس کو پانی پلا دیتی تھی، اس پہ شفا ہو جاتی تھی۔ یہ پورے مدینہ میں یہ چیزیں مشہور تھی، بخاری وغیرہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اسی طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا حضرت معاویہ کے پاس بھی تھا۔ حضرت معاویہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں، چونکہ حضرت معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں نا، ام حبیبہ کے بھائی ہیں، تو کبھی کبھی بہن سے ملنے جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مل لیتے تھے وہ۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور رات کو تہجد میں اٹھے پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے، تو میں بھی پیچھے پیچھے لوٹا لے کر گیا، میں نے وضو کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور نے مجھے دیکھا تو آپ کے بدن پر 2 کپڑے تھے، ایک کپڑا مجھے دے دیا حضور نے، چلو بھی یہ لو۔ اور پھر کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلق کراتے تو حضرت امیر معاویہ جو کہ بال لے لیتے تھے اپنے پاس۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو یزید کو بلایا امیر معاویہ نے کہ دیکھ بیٹا میں مر رہا ہوں، تو جو ہے میرا کام اتنا کرنا، وہ کرتا جو ہے میرے ساتھ میرے کفن میں اس طریقے سے رکھنا کہ وہ میرے بدن سے ٹچ ہو جائے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں میرے منہ میں رکھنا، میری پیشانی پر رکھنا، میرے سر پہ رکھنا۔ یہ حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی تھی اپنے انتقال سے پہلے۔ اسی طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال خالد بن ولید کے پاس تھے، ان کی ٹوپی میں، تو ان کی جد جو ہوتی تھی وہ بالوں کی برکت تھی، علماء نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ٹوپی گم ہو گئی، خالد بن ولید نے جو بہت کوشش کی، یہاں ڈھونڈو ٹوپی نہیں ملی۔ آپ نے کہا نہیں بھی جاؤ کسی بھی اعتبار سے ٹوپی لاؤ تم۔ پھر ٹوپی ملی، پھر اس غزوے میں وہ کامیاب ہوئی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہ ٹوپی میں کیا؟ بولے اس میں حضور کے بال ہیں، اور یہ کہ مجھے خطرہ یہ تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ ٹوپی کسی بے ایمان کے پاس چلی جائے، یہ ٹوپی تو جو ہے وہ بے ادبی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی۔ اسی طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ابو طلحہ کے پاس بہت تھے۔ ابو طلحہ کا قصہ مختصر سنا دوں میں آپ کو، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں والا عطر آج دینے والا ہوں۔ ابھی مدینہ منورہ کا ہمارا جو سفر ہوا تو ایک خاندان ہے وہاں بہت پرانا، بخاری افغانی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ چلے آ رہے ہیں خاندان۔ میرا بہن بھی ہوتا ہے وہاں، بہن بھی کراتے ہیں میرا وہ، اور بہن بعد میں پتہ چلے گا ان کے پاس تو حضور کے بال ہیں۔ پھر میں نے درخواست کی بھی ایک بال ہمیں دے دو، بولے نہیں وہ تو نہیں ہوگا، اچھا بھی چلو مجھے عطر کے اندر ڈال کے دے دو، بال تم لے لو عطر مجھے دے دو، کم سے کم اس سے بھی تو برکت ہوگی حضور کے بال کی۔ وہ عطر میں لایا ہوں، تو میں سب کو تو دے نہیں سکتا سارے دنیا میں، لیکن میرے بیوی بچے پوتے پوتیاں جو بڑے ہیں ان کو تو میں دے سکتا ہوں، برکت کی چیز ہے یہ الحمدللہ۔ تو ابو طلحہ والا قصہ سناؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو حضرت انس کی عمر 8 سال کی تھی، صرف 7 سال 8 سال۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت انس کی والدہ جو تھی ام سلیم، یہ حضور کے پاس آئی اور حضور کے پاس آ کر کہا کہ حضرت میں تو سب لوگ ہدیہ دیتے تھے، کوئی کھجور دیتا تھا، کوئی کپڑا دیتا تھا، تو ام سلیم نے کہا میں حضور کو کیا ہدیہ دوں؟ تو حضرت انس کو ہدیہ دے دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ چنانچہ زندگی بھر حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ تو یہ بیوہ تھی ام سلیم۔ ابو طلحہ مدینہ منورہ میں ایک تھے، وہ مشرک تھے، وہ آئے ام سلیم کے پاس، ام سلیم مجھے تجھ سے شادی کرنی ہے۔ تو ام سلیم نے کہا میں کیسے شادی کرے گا تو میرے ساتھ، میں تو مسلمان ہوں تو بے ایمان ہے۔ تو بولے کہ تو ام سلیم نے کہا کہ نہیں میں نہیں کرتی شادی، اسلام قبول کر۔ تو ابو طلحہ نے کہا میں مسلمان تو نہیں بنوں گا۔ فرمایا نہیں تو میں شادی بھی نہیں کروں گی۔ یہ ام سلیم نے کہا میں شادی بھی نہیں کروں گی، اور تو بتوں کو پوچھتا ہے، تو لکڑیوں کو پوچھتا ہے، تو اس کو پوچھتا ہے، تو میں ایسا تھوڑی شادی کروں گی۔ چلو تو ابو طلحہ نے کہا مجھے سوچنے دو۔ 2-3 دن کے بعد آئے، اچھا چلو میں مسلمان ہو جاتا ہوں، شادی کروں، لیکن ایک شرط پر کہ مہر نہیں دوں گا۔ تو ام سلیم نے کہا مہر معاف، مہر نہیں لوں گی میں، تو تم مسلمان ہو جا، یہ روایت میں آتا ہے۔ تو جب بات طے ہو گئی دونوں کی، تو ام سلیم نے خود نے کہا یا انس زوجنی مع ابو طلحہ،
کہ اے انس، وہ کھیل رہے تھے انس بن مالک، اے انس میرا نکاح ابو طلحہ کے ساتھ کرا دو. یعنی بیٹے نے ماں کا نکاح پڑھا ہے. آج بمبئی میں کوئی ہے یہ ترتیب سے کوئی نکاح کر بیٹے یہ کہا میرا نکاح پڑھا دو ابو طلحہ کے ساتھ. چنانچہ نکاح پڑھا، نکاح ہو گیا، حضور کی اطلاع ہوئی. اب حضور کے قریب ہو گئے یہ لوگ، اتنے قریب ہوئے حضرت انس کی وجہ سے، ام سلم کی وجہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی بال کٹاتے تو سب سے پہلے ابو طلحہ کو بلاتے، بے ابو طلحہ کو بلاؤ بال دو ان کو. تو داہنی طرف کا حصہ جو ہے بال کا یہ ابو طلحہ کو دے دیتے، اور بائیں طرف کا جو بال کے حصے ہوتے یہ ام سلیم کو دے دیتے. اور ام سلیم نے بھی حضور کی اتنی اچھی خدمت کی کہ گرمی بہت ہوتی تھی تو ام سلیم کے گھر قیلولہ کے لیے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پسینہ جو پر نکلتا تو شیشے کے اندر وہ جمع کر دی تھی ام سلیم. اتنا قرب ملا ان کو. ان کے پاس بھی بال بہت تھے، امیر معاویہ کے پاس بھی بال بہت تھے. اسی طرح خبر حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ کتابوں کے اندر ہے کہ فلاں جگہ بال ہے، فلاں جگہ بال ہے، وہ بقایا ہے، جس کے ہاتھ میں جو پہنچ گیا، جس کے ہاتھ میں جو پہنچ گیا. لیکن اللہ معاف فرمائے، چونکہ ہمارے یہاں تو تھوڑی بے دینی بھی ہے نا، ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سے ٹاپ 1 ہے ایسی چیزوں میں. کچھ لوگ دکان کھول کے ہی بیٹھ گئے، ہم جانتے ہیں. لیکن چونکہ میرا یہ سفر جو ہوا حجاز کا جنوری 2024 میں گیا اور جولائی 2024 میں آیا، یعنی 6 مہینہ میں نے حرمین شریفین کا قیام کیا. اور حرمین شریفین کے قیام کے اندر پروگرام ہوئے سب جگہ، کسی جگہ ایک پروگرام، کسی جگہ. تو وہاں مجھے فیملیاں ملی، وہاں مدینہ منورہ میں کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں ملے. تو میں نے ان کے پاس میں نے کہا بھائی ایک بال دو، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ 2025 میں جاؤں گا تو بال بھی لے آؤں گا انشاءاللہ. اتنا قریب تو میں نے کر لیا. اس لیے وہ مجھے بیان کے لیے بلاتے تھے، میں شرط لگاتا تھا بیان کروں گا ایک شرط پر. کیا شرط؟ وہ بال. بولے بال تو دیں گے نہیں. تو میں نے اس کا عطر بنا دیا. تو بال جو ہے عطر کے اندر. تو میں آپ سب حضرات کو جو میرے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو میں ایک ایک شیشی پاپا تولی کے دے رہا ہوں. یہ سمجھ لو کہ یہ پہلا اور آخری ہے. بار بار مانگو بھائی، بار بار دو، ایک اور دو، ایک اور دو، ایک اور دو، وہ نہیں ہوتا. وہاں سے لانا مشکل ہوتا ہے. کھجور ایک کم لایا، وہ عطر زیادہ لایا. اس طرح حضرات کو میں دوں گا انشاءاللہ وہ عطر. لیکن دکان مت کھولنا. لیکن آپ لوگ بھی دکان کھول سکتے ہو، میری بات تو وزنی ہے نا. چونکہ میں نے تحقیق کی وہاں علماء سے، جب یہ خاندان بولے ہاں یہ خاندان حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور ان کے پاس بقایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. مولانا پھر انہوں نے مولانا تقی عثمانی نے لکھا ہے کہ جتنے بقایا ہیں ہندوستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے زیادہ معتبر ترکی والا ہے. کہ ترکی کی حکومت تھی، وہ لوگ وہاں سے لے کر گئے، سمجھے. اور کچھ خاندان جو تھے اس اعتبار سے ان کے پاس پہنچا، کسی کے پاس پہنچا. تو آپ حضرات کو میں انشاءاللہ ایک ایک شیشی عطر کی دے رہا ہوں. سنبھال کے رکھنا، تھوڑا تھوڑا لگانا، اور جو اس کی برکت بھی ملے گی انشاءاللہ. اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں. اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب نیت کرو کہ انشاءاللہ سنتوں پر چلیں گے. یہ تو یہ ٹھیک ہے کہ بھی یعنی برکت کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات، یعنی بقایا ہوتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب آپریشن طے ہوا دادا ابا کا کھمبالا ہل میں، جمعہ کا دن تھا، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی کھڑا تھا. حضرت جی سے مصافحہ کر کے نکلے کمرے سے، تو حضرت جی نے کہا مولا عمر کو بلاؤ. آواز تو بھاری تھی، اے مولا عمر کو بلاؤ. میں بھاگا ابا کو لے کر آیا. تو ابا گھبرائے بھی، کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ حضرت بلا رہے ہیں آپ کو. تو حضرت نے کہا ہمارے خاندان میں ایک مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی اوپر سے چلی آ رہی ہے، یہ مٹی لے جاؤ، اور جب تمہارا آپریشن ہو تو یہ مٹی اپنے پاس رکھنا. یہ میرے سامنے کہا. وہ مٹی اب تک میرے پاس ہے، عبدالواسع کے پاس ہے نا، آپ کے پاس ہے نا. اس کے بعد رکھوائیے. میں نے کہا چنانچہ وہ یعنی سمجھ لو کہ وہ یہ حضرت نے مجھے خود کہا بھائی ابا کا جب آپریشن ہو تو یہ مٹی قریب میں رکھنا. یہ بقایا چلتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں چلتی، لیکن اس میں حقیقت ہونی چاہیے کہ اوپر کیچز ہونا چاہیے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی جگہ پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے تو ایک دم سے انکار مت کرو، اور ایک دم سے باپوئی مت بن جاؤ. وہاں تھانے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک دم سے معتقدی مت بن جاؤ. یہ ٹھیک ہے، خاموش رہو. انکار کرو گے تو حضور کے بال کا انکار ہوگا اگر حقیقت ہوئی تو، اور اگر گڑبڑ ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے خود الگ کر دے گا.
یہی چیز مفتی عبدالرحیم لاشپوری نے لکھی ہے, یہی چیز مفتی تقی عثمانی نے لکھی ہے, یہی چیز دوسرے علماء نے لکھی ہے, اور انشاءاللہ اس پر مزید مضمون میں جو ہے میرے اعتبار سے انشاءاللہ بیان کروں گا. میں سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو دے رہا ہوں, ایک ایک دیوے کہ دو دو دیوے, میاں بیوی کو دیوے, کیا خیال ہے؟ دو دو دیوے. چلو مفتی صاحب. پالن پور کے ہیں حضرت یونس, پالن پور کے ہیں حضرت یونس, نور ہی نور کے ہیں, نور ہی نور کے ہیں حضرت یونس. ایک جہاں روشن ہے نام سے ان کے, ایک جہاں روشن ہے نام سے ان کے, سب ہی واقف ہیں کام سے ان کے, سب ہی واقف ہیں کام سے ان کے. ان کا انداز بھی نرالا ہے, ان کی تفسیر سب سے اعلیٰ ہے, ان کے. چلو دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ دعوت کے کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما, نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, تیرے دین کے خاطر دیر اور دور کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہم سب کے لیے مقدر فرما, جن شرور سے پانا چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کے اندر جو تیری مخلوق میں سے پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اور جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو, یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو, یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہو, یا ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اور میری اس دعا پر جو آمین کہے اس کی اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما. اور یہ جو میں نے عطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک والا دیا ہے, اے اللہ اس کی برکتوں سے تو ہمیں مالا مال فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.